بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہندوستان میں 90 ہجری میں سندھ میں سب سے پہلے اسلام آیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری میں ملتان پہنچے اور یہ کوئی 3 سال کا سفر تھا، اور بنو امیہ کے دور میں ہی ولید بن عبد الملک کا زمانہ، اسلام سندھ اس وقت بمبئی سے لے کر ملتان، یہ سارا سندھ، بمبئی سندھ میں شامل تھا، ملتان سندھ میں تھا۔ تو یہ اس اللہ کے نیک بندے نوجوان کے بابرکت ہاتھوں سے پہلی صدی میں ہی بر صغیر میں اسلام کی آمد ہوئی، اور اس کے بعد پھر 5ویں صدی میں محمود غزنوی نے یہاں حملے کیے۔ 416 میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے 399 ہو 80، مجھے سن یاد نہیں ہے۔ اور شہاب الدین اس نے حکومت قائم نہیں کی، صرف پنجاب تک کو اپنے حکومت میں شامل کیا۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں باقاعدہ حکومت کا نظام بنایا، اور یہاں کا پہلا حاکم قطب الدین ایبک غلام تھا۔ تو اس کے بعد پھر خاندان غلامہ کی حکومت چلی۔ پھر جب زوال آیا تو اس وقت مغلیہ خاندان حاکم تھا، اور یہ طبیعی چیز ہے، ہر قوت ضعف کا جیسے شکار ہوتی ہے، ہر جوانی بڑھاپے کا شکار ہوتی ہے، ایسے ہی ہر قوم، ہر خاندان، ہر طاقت وہ کچھ عرصے کے بعد ضعف کا شکار ہوتا، لازم۔ تلک ایام نداولھا بین الناس، اللہ اس کو ایسے ہی پھراتا رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک دور تھا مشرق کا غلغلہ تھا، اور مغرب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج مغرب کا ڈنکا بج رہا ہے اور مشرق اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو انگریز کی آمد شاہ جہان کے دور یا جہانگیر کے دور میں ہوئی، تاجروں کے بھیس میں آئے، اور چلتے 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 پورے ہندوستان کے مالک بن گئے۔ محنتی قوم تھی، جفا کش قوم تھی۔ پہلا ان کو جو غلبہ ہوا 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کے خلاف بنگال میں، لارڈ کلائیو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک کلرک تھا۔ نواب سراج الدولہ، ادھر لے آ، ادھر لے آ، یہاں رکھ، آپ کو خوشبودار کریں۔ آ رہی خوشبو؟ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کی جنگ ہوئی 1757 میں۔ اس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور اس کی وجہ ایک اس کا نکمہ پن، راتوں کو جاگنا، دن میں سونا، اور دوسرا برطانوی فوج کا توپ خانہ۔ اس وقت یورپ سائنس میں بہت آگے جا چکا تھا، تو اس توپ خانے نے تباہی مچا دی، اور بنگال میں پہلی دفعہ انگریز کا راج قائم ہوا۔ 1799 ٹیپو سلطان آخری سہارا تھے۔ 4 مئی 1799 سرنگا پٹم وہ انہیں شکست ہوئی، شہید ہوئے۔
میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بنگال میں میر جعفر نے کی غداری اور میسور میں میر صادق، لیکن وہ کسی ایک کی غداری سے قوم نہیں ڈوبتی، وہ ساری قوم کا سفینہ ڈوبا ہوتا ہے، کوئی ایک جو پہل کرتا ہے اس کا نام لگ جاتا۔ میر جعفر غداری نہ بھی کرتا تو بھی سراج الدولہ اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ وہ انگریز کو شکست دے سکتا، اور ٹیپو سلطان اتنے طاقتور نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان بہت سمجھدار تھا، طاقتور نہیں تھے، اور ادھر نظام مل گیا، حیدرآباد، دکن، انگریز اور مرہٹے، تین طاقتیں اکٹھی ہو گئیں، تو وہ اکیلے اگر میر صادق غداری نہ بھی کرتا تو بھی شکست ہی ہونی تھی کہ اتنی پاورفل، طاقتور۔ تو 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو جنرل ہیرس نے کہا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ انہیں نظر آ گیا کہ اب کوئی طاقتور حکمران سامنے کوئی نہیں۔ 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی وہ بالا کوٹ کے پہاڑوں میں ختم ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے۔ مولانا علی میاں نے کتاب لکھی جب ایمان کی بہار آئی، آپ پڑھنا، اس میں شاہ صاحب کے واقعات، ان کے ساتھیوں کے واقعات ہیں کہ لگتا تھا جیسے صحابہ کی بچی کھچی روحیں وہ ان لوگوں کے اندر آ گئیں، لیکن پوری تیاری کے بغیر نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ رنجیت سنگھ بہت طاقتور حکمران تھا، اور اسلامی شیرازہ بکھرا پڑا تھا، تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک اللہ کا نظام ہے تدریجاً چیز کو لانا۔ شراب حرام کرنی تھی نا، تو ایک دم نہیں کہا شراب چھوڑ دو، قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر فہل انتم منتہون۔ یہ ہے طریقہ کسی چیز کو لانے کا، اٹھانے کا، آہستہ آہستہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سرحد پہ اپنی حکومت قائم کی تو ایک دم شریعت نافذ کر دی، وہ پوست کی کاشت بند کر دی، چرس کا بنانا بند کروا دیا، اور لڑکیوں کے اس وقت مہر ہوتے تھے اور وہ قیمت ہوتی تھی وہ ایک دم بند کر دی۔ تو وہ جو ایک دم ان کی عادات پہ ضرب پڑی تو وہ رد عمل میں انہوں نے، پٹھانوں نے ہی بغاوت کر دی اور شاہ صاحب کے سرداروں کو قتل کر دیا، اور ان کے لشکر کو بھی تتر بتر کر دیا۔ کچھ بچا کھچا لے کے تو وہ چلے تھے، والی کاغان نے کہا تھا کہ میرے پاس آ جائیں، تو راستے میں بالا کوٹ قیام ہوا، وہاں ایسا بددل ہوئے کہ آگے جانے کے بجائے وہیں تھوڑے سے لشکر کے ساتھ سکھوں سے لڑ گئے۔ اور ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، ایک ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ اونچا ہے، بالا کوٹ نیچے ہے، تو وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے وہ سکھوں کو مٹی کوٹ تک پہنچانے کے لیے رہبر کے طور پہ استعمال ہوئے۔ جب قوم ڈوبتی ہے تو صرف ایک کی غداری سے نہیں ہوتا، ساری دیگ ہی خراب ہو چکی ہوتی۔ سکھوں کو تو راستے کا نہیں پتہ تھا، انہیں مقامی مسلمان گجر وہ راستہ دکھاتے دکھاتے مٹی کوٹ تک لائے، اور وہ یوں اس طرح جو یہاں بیٹھا ہے وار تو اسی کا چلے گا، یہ بالا کوٹ یہاں ہے، مٹی کوٹ یہاں ہے۔ تو شکست تو شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے، سید احمد بھی، اللہ سے دعا کی میری لاش کا پتہ نہ چلے، وہ نالے میں بہہ گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اب جو ان کی قبر 2 جگہ بنی ہوئی ہے، گڑھی حبیب اللہ بھی ہے اور بالا کوٹ بھی ہے، اور دونوں فرضی قبریں ہیں، ان کی تو لاش ہی اللہ نے چھپا دی تھی۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا کہ ایک ایسا نظام تعلیم لایا جائے جو انہیں غیر مسلم نہ بنائے،
انہیں مسلمان نہ چھوڑے، یہ نام کے مسلمان ہوں اور اندر سے انگریز کے غلام ہوں، ذہنی فکر، ذہنی سوچ وہ ساری بن جائے غیر مسلم والی، اور شکل صورت ظاہر یہ ہو مسلمان والا۔ ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کرنے کے لیے لارڈ میکالے 1834 میں آیا تھا۔ تو اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی ہو گئی۔ وہ جنگ کیا تھی، ایسے بھیڑ بھڑکا تھا، نہ کوئی تنظیم، نہ ترتیب، نہ کوئی قائد، نہ لیڈر، تو اس میں شکست ہونا لازمی چیز تھی۔ اس کے بعد پھر انگریز کا ظلم بڑھا۔ بہادر شاہ ظفر کے 18 بیٹے تھے، انہیں سارے ذبح کر کے ان کے سر تھال میں سجا کے بہادر شاہ کے آگے رکھ دی۔ لیکن اس سے پہلے ظلم انہوں نے، جنگ لڑنے والوں نے جب دلی پہ قبضہ کیا تو وہاں 86 انگریز عورتیں تھیں، 86، اور ان کے بچے تھے۔ انہوں نے ساری عورتوں کو بھی ذبح کر دیا اور بچوں کو بھی ذبح کر دیا۔ جو ظلم عظیم تھا، مسلمان فاتح ہو یا مفتوح ہو ظلم نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں جب سے دنیا بنی سب سے پہلی ہستی جنہوں نے جنگ کے قانون بنائے وہ ہمارے نبی ہیں۔ پہلی ہستی کہ جنہوں نے جنگ کے قانون بتائے، بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، راہبوں کو نہیں قتل کرنا، بستیوں کو نہیں جلانا، فصل کو نہیں جلانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، یہ جو ہتھیار ڈال دے اس پہ کچھ نہیں ہاتھ اٹھانا۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے نبی نے یہ قانون بتائے انسانیت کو۔ انہی کی امت جب یہ کرنے لگ گئی تو پھر انہوں نے سر ڈبلیو ہنٹر 1857 کے بعد آیا، انہوں نے فوکس کیا کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کر دیا جائے، زیرو کر دیا جائے۔ قتل عام نہیں ہو سکتا جیسے اسپین میں ہوا، تو ان کو ویسے ذہنی طور پہ ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے پھر سب سے پہلے کلکتہ میں ایک سکول کھولا گیا، کلکتہ میں کھلا۔ تو 1857 کی جنگ میں ہمارے اکابرین مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ جنگ کی، شکست ہوئی، حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے، اور پھر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روپوش ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مکہ تشریف لے کے۔ جب حالات کا رخ اس طرح بن رہا تھا کہ مسلمان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا تھا ذہنی طور پر، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے مدرسہ کی سوچ ڈالی۔ یہ ساری تمہید میں اس ایک جملے کے لیے آپ کو سنا رہا تھا۔ پورے بر صغیر میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، علم لینے دینے کا نظام تھا، لیکن مدرسہ، طلبہ، اساتذہ اور سبق، درسگاہ، دارالاقامہ ایسا کوئی نہیں تھا۔ فرنگی محل بھی، لکھنؤ بھی، اور دہلی میں اور کئی جگہ بھی علماء کے حلقے ہوتے تھے، درس ہوتے تھے، طلبہ آتے تھے، لیکن ایک جگہ رہ کر سیکھنا اور اساتذہ ہونا اور وہیں ان کا کھانا بننا اور وہیں ان کی رہائش ہونا، یہ 1864 میں، 1857 کے چند سال بعد، یعنی 7 سال بعد ہی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ویسے تو یہ دنیا اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یہ انسان کہتا تو ہے، تو اسباب کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں چلتا ہے۔ دیوبند کے مدرسہ کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو شاید اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج موجود۔ اللہ نے ایک بندے کو چنا، درویش، غریب،
اور ان کے ذریعے سے ایک شاگرد محمود الحسن، ایک استاد محمود احمد، بہت بڑے مناظر تھے مولانا قاسم صاحب، کبھی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی۔ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی انہوں نے مناظرے کی یوں نفی کی، ہم مناظر بننے کو ہی آج دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ ساری زندگی مناظرے کیے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، دہریوں سے، آریہ سے، بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کیے اور ان کے چھکے چھڑا دیے، لیکن کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ شیخ الہند کی بات میں پھر نقل کرتا ہوں کہ جب وہ مالٹا سے واپس آئے تو فرمایا دو باتیں نظر آئی ہیں امت کے زوال کی، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف۔ تو میری اب جتنی باقی زندگی ہے میں زور لگاؤں گا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور آپس کے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ میری تو عمر بیت گئی یہ روتے روتے اور سناتے سناتے کہ امت بنو۔ امت کہتے ہی اس کو ہیں جو مختلف قبائل ہوں، مختلف افکار ہوں، لیکن جڑ کے چلیں، انہیں امت کہتے۔ تو ہم کسی کو اپنے عقائد پر لانے کی محنت چھوڑ دیں، ہم ان کے عقائد کا احترام کریں، اپنے پر پابند رہیں، اور ان کی خدمات اب میں پوری دنیا میں دیوبند کا فیض 6 بر اعظم میں پہنچا ہوں، جہاں میں گیا ہوں دنیا کے آخری کنارے تک، وہاں اس مدرسے کا فیض پہنچا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کے چشموں سے سیراب ہونے والوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے کہا تھا میں نے قرآن سکھانا ہے اور اختلاف کو مٹانا ہے۔ میں بھی اسی پر بیٹھا ہوں رمضان میں، یہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ اس ساری کو تو میں 25 دن میں، کیا 25 سال بھی، ایک بات پڑھی ہوئی یاد آ گئی، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، 20-25 سال پہلے۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بڑے علماء میں سے تھے، مفسر قرآن تھے، تو لوگوں نے کہا آپ درس قرآن شروع کریں، تو انہوں نے درس قرآن شروع کیا، تو سورہ بقرہ 26 سال درس دیتے رہے، ختم نہیں ہوئی اور فوت ہو گئے۔ 26 برس سورہ بقرہ کا درس چلتا رہا اور وہ ختم نہیں ہوئی اور وہ ختم ہو گئی۔